مقابلے میں لاتے ہیں. وہ پلہ کس شمار میں ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے. وجہ یہ ہے شخصیت تو دیکھو. کبھی کتے اور شیر میں بھی مقابلہ دیکھا, کبھی آقا اور غلام میں بھی مقابلہ دیکھا. امام علی مقام مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے. لوگ کہتے ہیں امام حسین کو دیکھو مقابلے کے لیے گئے اور کٹ گئے, خاندان کٹ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے, اسی لیے تو چند لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے اور ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم بھی چلے جاؤ. جو مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ چلا چلا کے بلاتا ادھر آؤ میری مدد کرو میری مدد کرو میری مدد کرو. لیکن یہ مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ تو باطل کے چہرے سے نقاب نوچنے کے لیے گئے تھے. جو کلمے کا اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا, حسین بتانا چاہتے تھے کہ مظلومیت سے اس کو بے نقاب کر دوں گا تاکہ حق اور باطل میں قیامت تک فرق ہو جائے. حسین مقابلے کے لیے نہیں گئے تھے, باطل کے چہرے کا نقاب نوچنے کے لیے گئے تھے. اسی لیے تو مقابلے کے لیے جو جاتا ہے وہ بلاتا ہے. حسین بلا نہیں رہے تھے, جو پہنچ گئے تھے ان کو بھی کہہ رہے تھے چلے جاؤ, بیٹوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ, بھتیجوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ, بھائیوں کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ. اللہ اکبر. میرے امام نے مقابلہ نہیں کیا, مقابلہ کرنے والے بلاتے ہیں. اور لوگ آج بھی تقریروں میں کہتے ہیں دیکھو دیکھو حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا, حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا. میں نے کہا مقرر صاحب ہوش کے ناخن لو, امام حسین کی شان بیان کر رہے ہو, یہ کیوں کہتے ہو کسی نے ساتھ نہیں دیا؟ یہ کہو کہ حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں ہے, کسی کا ساتھ لیا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے اس مبارک دن کے اندر اللہ کی عزت کی قسم, اگر حسین ایک آواز لگا دیتے آؤ میری مدد کرو, تو کربلا کا پورا میدان, کربلا کا میدان کم پڑ جاتا. لوگ کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ بہت بڑھ بڑھ کے ڈینگے مار رہے ہو. کہ ڈینگے نہیں مار رہا ہوں, حقیقت یہ ہے. اگر نہیں تو یہ محفل آ کے دیکھ لو, ارے 14 صدیوں کے بعد ان کے نام پہ غلام بلاتے ہیں تو بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی. اگر وہ بلا لیتے تو کربلا کا میدان پر جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غلامان امام حسین, غلامان امام حسین, عظمت امام حسین, نعرہ تکبیر. کوئی ناسبی کہہ سکتا ہے نہیں وہاں پانی نہیں تھا اس لیے کوئی پیاسا رہنے کے لیے نہیں جاتا. میں نے کہا اس کے لیے بھی آج کی محفل دیکھ لو. آج کی محفل دیکھ لو, تمہیں کربلا سمجھ میں آ جائے گا. کہا کیوں؟ میں کہا پانی نہیں تھا اس لیے وہاں لوگ نہیں گئے. یہ کہتے ہو یہاں تو ہے, جہاں ہوتا ہے وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں باپ کو چھوڑ کے. لیکن ابھی بھی تو حسین کی محبت میں پانی میں بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نہ ہو تو بھی رہتے ہیں, ہو تو بھی رہتے. ہمیں ہونے نہیں ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ہمیں تو اپنے آقا کی غلامی سے مطلب ہے. بلکہ ایک بات بڑھ کے کہوں, علماء کی توجہ چاہتا ہوں. اگر امام حسین بلا لیتے نا آؤ میری مدد کرو, اگر امام حسین کہتے نا آؤ میری مدد کرو, تو میرا عقیدہ یہ کہتا ہے, عقیدت نہیں عقیدہ. عقیدت اور عقیدے میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ عقیدت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, عقیدت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر عقیدے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری عقیدت کہتی, میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا عقیدہ کہتا ہے, مطلب دلیل کے ساتھ بات کروں گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. عقیدت اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ مولانا صاحب ولی ہے, میری عقیدت ہے, کوئی دلیل ہے نہیں, کیونکہ عقیدت ہے, عقیدت ایسی ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ امام حسن, ایک بار امام حسن قیس سے ملے. قیس ایک دیوانہ تھا, وہ جنگل میں بیٹھا تھا. امام حسن سے ملاقات ہوئی, امام نے دیکھا دیوانہ قیس بیٹھا ہے. امام حسن نے قیس سے پوچھا او قیس, توجہ کرنا, او قیس, دو بزرگوں میں اختلاف ہوا ہے,
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ. تو بتا قیس خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ توجہ ہے، عقیدت کسے کہتے ہیں؟ قیس، دو بزرگوں میں اختلاف ہوا، دونوں ہی بڑے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خلیفہ، کچھ کہتے ہیں یہ. تو بتا خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ قیس نے ہنس کے کہا کہ خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. خلیفہ تو میری لیلا، اس کو تو لیلا کی عقیدت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو آپ نے مسکرا کے کہا تو پکا پاگل ہے. کیا ہے تو؟ پاگل. اور پاگل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مجنون. اسی دن سے اس قیس کا نام کیا پڑ گیا؟ مجنون. مجنون کس نے کہا پتہ ہے؟ مجنون کو پہلے مجنون کس نے کہا؟ امام حسن نے کہا. اسی لیے دنیا قیس بھول گئی اور مجنون کہنے لگی. یہ تاریخ میں ہے. عقیدت کے لیے کوئی ضرورت دلیل کی بولو نہیں ہوتی. کس کے لیے دلیل چاہیے؟ میرا عقیدہ ہے اگر امام حسین آواز دیتے میری مدد کرو تو جو زندے تھے مومنین صرف وہ نہیں آتے، جو زندے تھے وہ بھی آتے، جو مر چکے تھے وہ بھی قبروں سے اٹھ کر آتے، اور جو عالم ارواح میں تھے وہ بھی چلے آتے. اور صرف وہ نہیں آتے بلکہ جنات بھی آتے، فرشتے بھی آتے، اور مبارک روحیں بھی چلی آتی امام حسین کی مدد کے لیے.